حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدار اور فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک باہم جدا نہ ہو، اس کے بعد اختیار نہیں، سوائے اس صورت کے کہ اس بات کو طے کر لیا گیا ہو کہ اختیار ہوگا۔ دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اقالہ اور واپسی کے خطرے کی وجہ سے دوسرے سے جدا ہو۔ تشریح: اس حدیث کا مدعا بھی وہی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدرجہ بالا حدیث کا ہے کہ معاملہ بیع کے دونوں فریقوں کو اس وقت تک معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ متفرق و جدا نہ ہو۔ جدا ہونے کے بعد صرف اسی صورت میں فسخ کا اختیار ہوگا جب شرط کے طور پر یہ طے کر لیا گیا ہو۔ اس کے آگے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی ہے کہ فریقین میں سے کوئی بھی اس خطرے کی وجہ سے الگ و جدا نہ ہو کہ وہ اپنی بات واپس لے کر معاملہ فسخ نہ کر دیں۔ خرید و فروخت کا معاملہ فسخ کرنے کی اختیار کی دو صورتوں کا ذکر مندرجہ بالا حدیثوں میں آ چکا ہے، ایک خیار شرط، دوسرے خیار مجلس۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہو جائے جو پہلے معلوم نہ تھا، اس صورت میں بھی خریدار کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کی ایک مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مندرجہ ذیل حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے ایک غلام خریدا اور وہ کچھ دن جتنے اللہ نے چاہا اس کے پاس رہا، پھر اسے معلوم ہوا کہ غلام میں ایک عیب ہے، تو وہ شخص اس معاملے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عیب کی بنیاد پر غلام واپس کر دینے کا فیصلہ فرمایا۔ مدعا علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بھائی نے میرے غلام سے کام لیا اور فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخراج بالضمان، یعنی نفع کا مستحق وہی ہے جو نقصان کا ضامن ہے۔ تشریح: حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الخراج بالضمان شریعت کے ان اصولی قواعد میں سے ہے جن سے فقہاء نے سینکڑوں مسئلوں کا حکم نکالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منفیات کا مستحق وہی ہوتا ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر بالفرض غلام خریدنے والے کے پاس یہ غلام مر جاتا یا کسی حادثے سے اس کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا تو یہ نقصان خریدنے والے ہی کا ہوتا، اس لیے ان دونوں میں جو فائدہ خریدنے والے نے غلام سے اٹھایا وہ اس کا حق تھا، لہذا اس کے معاوضے کا کوئی سوال نہیں۔ یہ حدیث جو ہے بہت ہی اہم معاملات کے لحاظ سے ہے کہ اس میں چند باتیں جو ہے وہ قابل غور ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو، جب تک کہ جدا نہیں ہوں گے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی معاملہ طے کرتا ہے اور کچھ ایڈوانس دے کر چلا جاتا ہے، جس کو یا تو ٹوکن کہتے ہیں یا بیعانہ کہتے ہیں یا ایڈوانس کہتے ہیں، وہ دے کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں خریدوں، تو بیچنے والے کو بالکل حرام ہے کہ وہ اس کے ایڈوانس کو اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ ابھی تک معاملہ ہوا نہیں ہے، دونوں جدا نہیں ہوئے ہیں، خریدار نے رقم پوری ادا نہیں کی ہے، بیچنے والے نے چیز اس کے قبضے میں نہیں دی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو صرف ایک ایڈوانس جو کہ رقم جو اس کی قیمت ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کو اختیار ہے
بیچنے والے بھی اگر چاہے تو بولے بھائی ایڈوانس واپس لے لو، میں نہیں بیچ رہا ہوں، صحیح ہے نا، تو خریدار کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو ہے نا اس میں کوئی جو ہے وہ کرے، شکایت کرے یا کوئی جھگڑا کرے۔ تو جب تک دونوں جدا نہیں ہو جاتے، دونوں کو اس معاملے کا اختیار ہے کہ معاملے کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ ہاں، جب دونوں نے خرید و فروخت کا معاملہ طے کر لیا، ٹھیک ہے، قیمت ادا کر دی گئی، چیز پر قبضہ کر دیا گیا، دونوں جدا ہو گئے، اب جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، اب دونوں کو اختیار نہیں ہے کہ معاملے کو فسخ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے یہ بات اچھا اس میں یہ چیز اگر وہ چیز جو ہے لے لیتا ہے، اس سے قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور رقم جو ہے وہ ادھار کر لیتا ہے کہ تو یہ بھی جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ بھی معاملہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رقم اس پر قرضہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مثال کے طور پر 1000 روپے کی چیز ہے، تو اس نے وہ چیز اپنے پاس لے لی اور بولا کہ 1000 روپے میں آپ کو ابھی میرے پاس نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد دے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر دونوں نے اپنی اپنی راہ لے لی، تو یہ بھی جو سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رقم جو ہے اس پر قرضہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ 1000 روپے اب اس پر قرضہ ہے، لیکن جب تک خرید و فروخت کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک دونوں کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے، اس کے بعد اختیار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خریدار جو ہے وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز لے لی اور واپس کرنے آتا ہے تو بیچنے والا واپس نہیں، بلکہ حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر اس صورت میں بھی اگر بیچنے والا اس پر احسان کرتا ہے کہ وہ اس کی چیز واپس لے لیتا ہے تو یہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں یعنی کہ اس پر قانوناً وہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے نا، قانوناً اس کو اختیار نہیں ہے، اسلامی قانون کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قانون صرف اسلامی ہوتا ہے اور کوئی قانون کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قانوناً جو ہے اب خریدنے والے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ معاملہ فسخ کرے، لیکن اس صورت میں احسان کا تقاضا یہ ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ اس کے لیے سہولت کر دے، آسانی کر دے کہ وہ چیز واپس لے لے اور اس کو رقم واپس دے دے۔ اچھا، یہ تو یہ ہو گیا، الا ان یکون صفقۃ خیار، مگر یہ کہ یہ شرط لگائی گئی ہو کہ اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، اگر یہ شرط لگائی گئی ہو کہ مثلا بھائی میں یہ چیز لے کر جا رہا ہوں مگر 1 دن کے لیے مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو فسخ کروں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو 1 دن کے لیے اس کے بعد اختیار موجود ہوگا۔ جب کوئی چیز وہ خریدتا ہے مگر اس کو پورا یقین نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز رکھنی بھی ہے کہ نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کہ میں جو ہوں 1 دن آپ مجھے دے دیں یا 2 دن دے دیں، ٹھیک ہے، کہ میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں، رقم آپ کو دے رہا ہوں، مگر اگر 2 دن کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں واپس کر دوں گا، صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بولے کہ بھائی پوری زندگی کے لیے، ظاہر ہے اس طرح تو معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بولے کہ بھائی میں لے کے جا رہا ہوں پھر وہ 1 سال کے بعد آتا ہے، بھائی ظاہر ہے اس طرح تو معاملہ تو جو ہے وہ میرے خیال میں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ولا یحل لہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہ واپسی کر لے گا، یعنی کہ جب معاملہ طے ہو رہے ہو تو خریدنے والا یا بیچنے والا جلدی جو ہے وہ اس سے جدا ہونے کی کوشش کرے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پھر معاملے کو کہ بیچنے والا معاملے کو ختم نہیں کر دے، یا بیچنے والا جلدی اس سے جدا ہونے کی کوشش کرے کہ خریدنے والا معاملے کو فسخ نہیں کر دے، تو حدیث میں فرمائے کہ یہ بات جائز نہیں ہے، بلکہ جو عرف ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ خیار مجلس، یعنی کہ دونوں کو جب تک معاملہ طے نہیں ہو، پورا ختم نہیں ہو، دونوں کو اختیار ہے۔ دوسرا خیار شرط، کہ شرط لگا دی گئی ہے کہ بھائی مجھے 1 دن تک اختیار ہوگا، مجھے 2 دن تک اختیار ہوگا، تو اس صورت میں اس کو 1-2 دن تک یا 3 دن تک اختیار ہوگا،
اس کو اختیار ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ہوتا ہے خیار عیب، کہ چیز خریدی اور خریدار بیچنے والے نے یا تو اس وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو معلوم تھا، پھر بھی اس نے اس کے عیب کو واضح نہیں کیا. اس چیز کے اندر کوئی عیب تھا، ٹھیک ہے، اور اس عیب کو اس نے واضح نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب خریدنے والا جب اس کو لے کر گیا تو پتہ چلا بھائی اس میں تو یہ عیب ہے، تو اب بھی خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ چیز اس کو واپس دے دے. سمجھے نا. یہ اسلامی جو ہے نا وہ معاملات، اس پر کون آج اس پر ان چیزوں پر کوئی بھی آج عمل ہی نہیں کرتا ہے. آج کل تو بھائی بیچنے والے کو ہوتا ہے کہ یہ میرا مال نکل جائے، ٹھیک ہے، جتنا اس کو عیبوں کو چھپا سکتے ہیں چھپائے گا، اور جب وہ بیچ دیا اور پھر خریدنے والا آیا، بھائی ہم نے تو دے دیا، ہم تو چیزوں کو واپس نہیں کرتے ہیں. سمجھو نا. آپ کو اس وقت دیکھنا تھا یا یا ہمارے پاس یہ صحیح تھا، آپ کے پاس خراب ہو گیا، پھر وہ واپس لیتا بھی نہیں. تو یہ انتہائی بےایمانی ہے اور اس جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے اس طرح کے معاملات کو طے کرنا. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ آدمی اس غلام کو خرید کر لے گیا اور چند دن کے بعد پتہ چلا کہ غلام کے اندر عیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس غلام کو واپس کیا جائے اور اس کی قیمت کو واپس ادا کیا جائے. تو بیچنے والے نے قیمت ادا کر کے اپنے غلام کو واپس لے لیا، مگر بیچنے والے نے کہا کہ بھائی اس نے چند دن میرے غلام کو اپنے پاس رکھا اور غلام نے اس کی خدمت کی، تو اس کا تو معاوضہ میرے کو دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ یہ غلام جب اس کے پاس تھا تو غلام میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کا بھی ذمہ دار یہی ہوتا. سمجھے نا. اگر غلام اس کے پاس مر جاتا مثلا تو ظاہر ہے پھر خریدار ہی کا وہ ہوتا. ہاں، تو اگر ایک غلام اس کے پاس زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا غلام کے پاس کوئی اور نقصان آ جاتا غلام میں، جو نقصان پہلے سے نہیں تھا، یعنی کہ بیچنے کے وقت نہیں تھا، بعد میں اگر غلام کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا؟ خریدنے والا ہی ہوتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اسی کے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب نقصان اس کے پاس ہے اور تم اس نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوگے، تو جب اس نے اس سے نفع حاصل کیا ہے تو تم اس کے معاوضے کے بھی حقدار نہیں ہو. اور یہ عیب پہلے سے تھا، اس کی وجہ سے اس کو واپس لے لو ابھی. تو یہ جو ہے وہ معاملات ہیں، اور جو بھی تجارت کرے اس پر یہ چیز فرض واجب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سیکھے اور پھر جو ہے وہ کاروبار تجارت کرے، تاکہ وہ جو کمائی وہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہو، نہ کہ حرام ہو. اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق